بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 11ویں جماعت کی اسلامیات کی جو کتاب ہے تو اس کا گیس پیپر لے کر آئے ہیں۔ یہ گیس پیپر ہم نے نئے پیٹرن کے مطابق تیار کیا ہے۔ بورڈ نے جو اس سال نیا پیٹرن اناؤنس کیا تھا تو وہ کچھ اس طرح تھا کہ 20% ایم سی کیوز اور 40% حصہ بے اور 40% حصہ جیم، یعنی 20% پہلا سوال اور 40% مختصر سوال اور 40% جو ہے وہ لانگ سوالات۔ سب سے پہلا جو سوال پیپر میں آتا ہے تو وہ ایم سی کیوز کا آتا ہے۔ تو ایم سی کیوز آپ 10 ایئر سے اس کی تیاری کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلامیات کی کتاب پرانی ہے۔ تو بس ایک بات اس میں یاد رکھیں کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ ایم سی کیوز کی تیاری کر رہے ہیں اور 10 ایئر میں اور نوٹس میں کوئی ایسے ہو جاتا ہے کہ کریکٹ آنسر 10 ایئر میں کچھ اور ہے اور نوٹس میں کچھ اور ہے، تو نوٹس والا جواب صحیح ہوگا اور 10 ایئر والا جواب غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں غلطیاں ہیں کمپوزنگ کی۔ تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ہم چلتے ہیں حصہ بے کی طرف۔ اس میں سب سے پہلا جو سوال آتا ہے وہ آیات کی احادیث اور آیات کے ترجمے کا آتا ہے۔ حدیث اس کے بعد ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس آیات مبارکہ ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کا صرف ترجمہ لکھنا ہوتا ہے آیات و احادیث کا۔ 8 یا 7 جو ہے وہ پیپر میں دی جاتی ہیں احادیث اور آیتیں، آپ نے ان میں سے کسی بھی 4 کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 2 ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آیت نمبر 3 ہے إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ آیت نمبر 4 ہے إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ آیت نمبر 5 ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ آیت نمبر 6 ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آیت نمبر 7 ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ آیت نمبر 8 ہے ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ آیت نمبر 9 ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس کے بعد احادیث مبارکہ ہیں۔ حدیث نمبر 1 ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی۔ حدیث نمبر 2 ہے انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق۔ حدیث نمبر 3 ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حدیث نمبر 4 ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حدیث نمبر 5 ہے ما عال من اقتصد۔ حدیث نمبر 6 ہے کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ حدیث نمبر 7 ہے من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بھی طریقا فی الجنہ۔ حدیث نمبر 8 ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے حصہ بے کا مختصر سوالات کے جوابات۔ آپ کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 1 ہے اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے شرک کی اقسام بیان کریں۔ سوال نمبر 3 ہے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں۔ سوال نمبر 4 ہے وحی کا لفظ قرآن میں کون سے 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے نفخہ صور سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 6 ہے انبیاء کرام یا رسالت محمدی کی چند خصوصیات بیان کریں۔ سوال نمبر 7 ہے کرامن کاتبین کسے کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے نماز یا روزے سے متعلق قرآنی آیات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 9 ہے زکوٰۃ کے 3 فوائد تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 10 ہے حج کی اقسام بیان کریں۔ سوال نمبر 11 ہے مناسک حج کے نام تحریر کیجئے، یہاں پر صرف نام لکھنے ہوں گے۔ سوال نمبر 12 ہے جہاد اکبر کسے کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 13 ہے پڑوسی کی کتنی قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے اخلاقی رذائل سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 15 ہے غیبت اور تہمت کا فرق واضح کریں۔ سوال نمبر 16 ہے
منافق کا شرعی مفہوم بیان کریں اور نشانیاں بیان کریں۔ سوال نمبر 17 ہے اخوت یا مواخات سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 18 ہے مساوات کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 19 ہے شعب ابی طالب سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 20 ہے قرآن پاک کے اسماء جو قرآن پاک میں ہے بیان کریں۔ سوال نمبر 21 ہے مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے۔ سوال نمبر 22 ہے مصحف امام سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 23 ہے حفاظت قرآن کے دو اہم طریقے کون سے ہیں۔ سوال نمبر 24 ہے صحاح ستہ یا اصول اربعہ کی کتب کے نام تحریر کیجیے۔ یاد رکھیے اس کے ساتھ مصنفین کے نام بھی لکھنے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 25 ہے اہل طائف کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی۔ سوال نمبر اسی کے ساتھ ایک اور سوال آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل طائف نے کیا سلوک کیا۔ سوال نمبر 26 ہے عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 27 ہے مشہور آسمانی کتب کے نام تحریر کریں۔ سوال نمبر 28 ہے وآت ذی القربى حقہ سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 29 ہے تمام آسمانی کتب کی مشترکہ باتیں تحریر کیجیے۔ اس کے بعد حصہ جیم آپ کا 40% یعنی 20 نمبر کا ہوگا۔ اس حصے میں آپ کو 4 سوال دیے جائیں گے اور آپ نے کسی بھی 2 کا تفصیل سے جواب لکھنا ہوگا۔ سوال نمبر 1 انسانی زندگی پر عقید توحید یا عقید آخرت کے اثرات بیان کر۔ یہ 2 الگ الگ سوال ہیں، عقید توحید الگ ہے اور عقید آخرت الگ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے انبیاء کرام یا رسالت محمدی کی خصوصیات تفصیل سے بیان کریں۔ سوال نمبر 3 ہے حج یا روزے کے انفرادی و اجتماعی فوائد بیان کریں۔ سوال نمبر 4 ہے زکوٰۃ کے معاشی و معاشرتی فوائد بیان کریں۔ سوال نمبر 5 ہے والدین یا اساتذہ کے حقوق بیان کریں۔ سوال نمبر 6 ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کسب حلال یا ایفاء عہد کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 7 ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اخوت کی اہمیت بیان کریں۔ یہ بیٹا ایک اسلامیات کا گیس پیپر تھا جو ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ دیا۔ بس ایک بات اس میں یاد رکھیں کہ جب بھی آپ ترجمہ لکھیں تو اس کے آخر میں اگر آپ کو صحیح طریقے سے پتہ ہے کہ میں جو لکھ رہا ہوں تو یہ آیت ہے تو اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں کہ آیت کا ترجمہ، اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بورڈ میں وہ آپ سے صرف ترجمے کی ریکوائرمنٹ کرتے ہیں، وہ آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ یہ بھی بتائیں کہ یہ حدیث ہے یا قرآن ہے۔ امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں سے بھی ضرور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔